بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو بڑے بھائی محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا اور بیدار ہو کر چھوٹے بھائی ابراہیم رضی اللہ عنہ کو جگاتے ہوئے کہا، بھائی اب سونے کا وقت نہیں رہا، اٹھو اور تیار ہو جاؤ، اب ہمارا وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بہشت بری میں ٹہل رہے ہیں کہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں کی طرف دیکھ کر ہمارے ابا جان سے فرمایا کہ مسلم، تم چلے آئے ہو اور ان دونوں بچوں کو ظالموں میں چھوڑ آئے ہو۔ ابا جان نے ہماری طرف دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے یہ بچے بھی آنے والے ہیں۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے منہ پر اپنا چہرہ رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ بڑے بھائی کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا تو دونوں بھائی نہایت درد کے ساتھ رونے لگے۔ بچوں کی رونے کی آواز سن کر اس ظالم حارث کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو جگایا اور پوچھا کہ یہ کن کے رونے کی آواز ہے؟ میرے گھر میں یہ کون ہیں جو اس طرح رو رہے ہیں؟ عورت بیچاری سہم گئی اور کچھ نہ جواب دیا۔ حارث نے اٹھ کر چراغ جلایا اور اسی کمرے کی طرف گیا جہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ دو بچے ہیں جو ایک دوسرے سے لپٹ کر زار و قطار رو رہے ہیں۔ حارث نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بچوں نے ہچکیاں لیتے ہوئے جواب دیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں۔ حارث کہنے لگا، تعجب ہے کہ سارا دن میں تمہیں تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ میرے گھوڑے نے دم توڑ دیا اور تم ہو کہ میرے ہی گھر میں موجود ہو۔ یہ سن کر بچے سہم گئے۔ حارث کی بیوی نے جب اپنے شوہر کی یہ سنگ دلی اور بے رحمی دیکھی تو اس نے اپنے شوہر کے قدموں پر سر رکھ دیا اور کہنے لگی کہ ان یتیموں پر ترس کھاؤ۔ مگر حارث نے کہا، اگر تو اپنی جان کی خیر چاہتی ہے تو خاموش رہ۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ مقفل کر دیا تاکہ اس کی بیوی بچوں کو کہیں اور منتقل نہ کر دے۔ جب صبح ہوئی تو حارث نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور بچوں کو اپنے ہمراہ لے کر چلنے لگا۔ جب عورت نے منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ ننگے پاؤں پیچھے دوڑی اور اپنے خاوند سے کہنے لگی، خدا سے ڈر اور ان یتیموں پر ترس کھا۔ اس پر اپنی بیوی کی منت سماجت کا کچھ اثر نہ ہوا بلکہ وہ اس کو مارنے دوڑا۔ اسی اثناء میں حارث کے ایک غلام کو جو کہ اس کے بیٹے کا رضاعی بھائی بھی تھا معلوم ہوا تو وہ بھی پیچھے دوڑا۔ حارث نے اسے دیکھا تو کہنے لگا کہ ممکن ہے ان بچوں کو ہم سے کوئی چھین لے اور انعام و اکرام خود لے جائے، لہذا یہ تلوار لو اور ان کے سر تن سے جدا کر دو۔ وہ غلام بولا کہ مجھ میں ان بچوں کو قتل کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ مجھے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس سے شرم آتی ہے۔ ان کے خاندان کے بچوں کو قتل کر کے میں کل قیامت کے دن ان کے سامنے کس طرح پیش ہوں گا؟ حارث نے کہا، تو ان کو قتل کر ورنہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ وہ غلام بولا، قبل اس کے کہ تو مجھے قتل کرے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ حارث نے غلام کو شدید زخمی کر دیا۔ اتنے میں حارث کی بیوی اور بیٹا آگے آئے اور حارث کے بیٹے نے کہا، اے باپ، یہ میرا رضاعی بھائی ہے، اس کو مارتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی؟ باپ نے بیٹے کو تو کوئی جواب نہ دیا مگر غلام پر ایسا وار کیا کہ وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ پھر حارث نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے یہ لو تلوار اور ان بچوں کے سر قلم کر دو۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، میں نے آپ سے زیادہ سنگ دل اور ظالم آج تک نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ کو کرنے دوں گا۔ حارث کی بیوی نے پھر منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ ان بچوں کو قتل نہ کرو، اگر تو ان کو چھوڑ نہیں سکتا تو انہیں زندہ ہی ابن زیاد کے پاس لے جا اور اس سے تیرا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔ مگر وہ بدبخت کہنے لگا، مجھے اندیشہ ہے کہ جب اہل کوفہ ان کو دیکھیں گے تو شور و غوغا کر کے ان کو مجھ سے چھڑوا لیں گے اور میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ آخر وہ ظالم تلوار لے کر بچوں کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی اس کی راہ میں حائل ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی پر تلوار کا وار کیا۔ بیوی گھائل ہو کر گری اور تڑپنے لگی۔ ماں کو تڑپتا دیکھ کر بیٹا بھی آگے بڑھا اور باپ کے راستے کی دیوار بن گیا۔ ظالم باپ نے لالچ میں اندھے ہو کر بیٹے پر بھی تلوار کا وار کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا۔
ماں نے جب اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو قتل ہوتے دیکھا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور وہ بھی راہی جنت ہوئی۔ پھر وہ ظالم حارث ان معصوم بچوں کی طرف بڑھا، پہلے بڑے بھائی اور پھر چھوٹے بھائی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اس ظالم نے ان معصوم بچوں کو شہید کر دیا تو سر کاٹ کر لاشیں کہیں پھینک دیے اور سر ایک تھیلے میں ڈال کر ابن زیاد کے دربار کی طرف چلا۔ دوپہر کے وقت اس نے قصر عمارت پہنچ کر تھیلا ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا۔ ابن زیاد نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں تیرے دشمنوں کے سر ہیں۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ دشمن کون ہے؟ حارث کہنے لگا فرزندان مسلم بن عقیل۔ ابن زیاد غضبناک ہو کر گرجا، تو نے کس کے حکم سے ان کو قتل کیا ہے؟ بدبخت، میں نے تو یزید کو لکھ کر بھیجا ہے کہ اگر حکم ہو تو ان کو زندہ بھیج دوں۔ اس نے زندہ بھیجنے کا حکم دے دیا تو میں کیا کروں گا؟ تو ان کو میرے پاس زندہ کیوں نہیں لایا؟ حارث کہنے لگا کہ مجھے اندیشہ تھا کہ اہل کوفہ شور و غوغا کر کے ان کو مجھ سے چھین لیں گے۔ ابن زیاد نے کہا اگر تجھے یہ اندیشہ تھا تو نے انہیں کسی محفوظ مقام پر ٹھہرا کر مجھے اطلاع کر دیتا، میں خود منگوا لیتا۔ تو نے میرے حکم کے بغیر ان کو کیوں قتل کیا ہے؟ تمہیں اس حکم عدولی پر سزا ملے گی۔ چنانچہ ابن زیاد نے مقاتل نامی جلاد کو اس شخص کے قتل کا حکم دیا اور جلاد نے حارث کا سر تن سے جدا کر دیا۔ روضۃ الشہداء صفحہ 150۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کوفہ کے لیے عزم صمیم۔ اہل کوفہ کے خطوط اور وفود کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو حالات سے آگاہی کے لیے کوفہ بھیجا تھا۔ آپ نے اہل کوفہ کی بے پناہ عقیدت و محبت کو دیکھتے ہوئے امام علی مقام کو لکھ بھیجا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں، یہاں ہزاروں افراد آپ کی طرف سے میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ چنانچہ امام علی مقام نے کوفہ جانے کا عزم صمیم کر لیا۔ ادھر کوفہ میں جو انقلاب برپا ہو چکا تھا اس سے آپ ابھی تک لا علم تھے۔ جب آپ خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقدس مآب خواتین، بچوں، دوستوں اور بھائی خواہوں کے ساتھ عازم کوفہ ہونے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے منع کیا اور کہا کہ کوفی بڑے بے وفا اور ناقابل اعتماد ہیں، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوفہ نہ جائیے۔ اگر اہل کوفہ نے موجودہ حکومتی گورنر کو قتل کر دیا ہوتا، اپنے دشمنوں کو کوفہ سے نکال دیا ہوتا اور ان حالات پر ان کا قابو ہوتا تو آپ کا جانا درست تھا، لیکن اگر انہوں نے آپ کو ایسے حالات میں وہاں بلایا ہے کہ ان کا امیر ان میں موجود اور اس کی حکومت قائم ہے اور اس کے عمال حکومتی محصولات بدستور وصول کر رہے ہیں تو جان لیجئے کہ انہوں نے آپ کو صرف جنگ و جدال کے لیے بلایا ہے۔ مجھے تو خوف ہے کہ یہ بلانے والے آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، بلکہ مجھے تو خدشہ ہے کہ وہ لوگ جو حکومت وقت کے ساتھ مل کر آپ سے لڑیں گے اور سب سے بڑے دشمن ثابت ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن جعفر اور دیگر ساتھی منع کرتے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، لیکن امام علی مقام سب کو یہ جواب دیتے رہے کہ اب مسئلہ وفا اور بے وفائی کا نہیں، مسئلہ اس دعوت کا ہے جس میں مجھے کلمہ حق بلند کرنے اور ظلم و جبر کے خلاف جنگ، شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احیاء اور دین اسلام کی قدروں کو پامالی سے بچانے کے لیے میدان عمل میں آنے کا کہا گیا ہے۔ میں ان مقاصد کے لیے اپنے ارادہ اور موجودہ اقدام سے پیچھے نہ ہٹوں گا۔ بعض لوگ نادانی میں بغض اہل بیت میں کہہ دیتے ہیں کہ جب یزید کے مقابلے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کافی عسکری قوت و سیاسی حمایت نہ تھی تو آپ کا ایسے حالات میں مکہ چھوڑ کر کوفہ کے لیے عازم سفر ہونا معاذ اللہ خروج تھا۔ یہ دلیل اہل بیت کے ساتھ دلی بغض و عناد ہونے کے علاوہ کچھ نہیں۔ راہ رخصت اور راہ عزیمت۔
شریعت مطہرہ میں مشکل وقت پر دو راستے بتائے جاتے ہیں۔ دونوں راستے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تجویز کردہ ہیں۔ ایک راہ کو راہ رخصت کہا جاتا ہے اور دوسرے کو راہ عزیمت۔ اگر حالات سازگار ہوں، جبر و ظلم اور کفر کی طاقتوں کا صفایا آسانی سے کیا جا سکتا ہو، تو ان حالات میں ہر چھوٹے بڑے اور ہر کلمہ گو پر اس ظلم کے خلاف میدان کارزار میں نکلا جانا فرض اور واجب ہوتا ہے۔ اس وقت کسی شخص کے لیے سوائے کسی شرعی مجبوری کے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن جب حالات ناسازگار ہوں، اسلحہ و عسکری قوت ساتھ نہ ہو، باطل زیادہ مضبوط، زیادہ منظم و قوی تر ہو، تو ایسے حالات میں شریعت نے امت مسلمہ کو دو راستے عطا کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ رخصت پر عمل کرے، گوشہ نشین ہو جائے، چپکے سے لعنت ملامت کرے اور دل سے برا جانے، لیکن مسلح تصادم و کشمکش کے لیے میدان میں نہ آئے۔ ہر دور میں اکثریت رخصت پر عمل کرتی رہی ہے اور راہ رخصت پر عمل کرنا شریعت میں نہ ہی ناجائز ہے، نہ حرام، اور نہ ہی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اضطراری حالت میں رخصت کی اجازت دے رکھی ہے۔ اب اگر سب کے سب لوگ بلا استثناء ایسے حالات میں رخصت پر ہی عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر ظلم اور کفر کی طاغوتی طاقتوں کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت میں باوجود رخصت کی موجودگی کے کچھ لوگ راہ عزیمت پر بھی چل نکلتے ہیں۔ وہ حالات کی سازگاری اور ناسازی کو نہیں دیکھتے، وہ فوج اور لشکر کی بھاری اکثریت پر نظر نہیں ڈالتے، وہ مسلح کشمکش میں ناکامی اور کامیابی کے انجام پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ ان کی توجہ صرف اور صرف اس امر پر مرکوز ہوتی ہے کہ وہ اپنے تن من کو دین خداوندی کی سربلندی کے لیے کیسے قربان کریں۔ انہیں موہوم سی امید ہوتی ہے کہ شاید تن میں لگی ہوئی آگ ہی آئندہ نسلوں کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دے۔ بنا بری وہ حالات کی ناسازگاری سے دانستہ بے خبری اور لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے راہ عزیمت پر چلتے ہیں اور اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں۔ وہ اپنی شان و مقام کی مناسبت سے اس اقدام کو فرض سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہر شخص راہ رخصت پر عمل نہیں کر سکتا، اسی طرح راہ عزیمت پر چلنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ اقدام اس لیے کیا تھا کہ ان کے رگ و ریشے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا خون گردش کر رہا تھا۔ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں پرورش پائی تھی، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسا تھا۔ آپ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ اور بنائے لا الہ تھے، اس لیے راہ عزیمت پر اس دور میں عمل کرنا آپ کو ہی شایان تھا۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ راہ رخصت پر عمل بھی اگرچہ راہ حق ہے، اس راہ کو اپنانے والوں کو مطعون کرنا درست نہیں کہ انہیں یہ حق شریعت نے دیا ہے، لیکن ایسے لوگوں کی راہ کو کوئی شخص اپنا اسوہ اور رہنما نہیں بناتا۔ اہل محبت اور عشاق ان لوگوں کی راہ پر چلتے ہیں جو راہ حق میں اپنے گلے کٹواتے ہیں، وہ قیامت تک کے لیے ایک اسوہ حیات دے جاتے ہیں۔ احیاء دین کے قافلوں کے سفر کو ایک ایسی شاہراہ تعمیر کر کے دے جاتے ہیں جس پر ہر راہ رو بسہولت منزل تک پہنچ جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اقدام کو ظاہری حالات کی ناسازی کی بنا پر معاذ اللہ خروج اور بغاوت کا الزام دیا ہے، وہ نہ تو دین کی روح سے واقف ہیں اور نہ شریعت اسلامیہ کے احیاء کے تقاضوں سے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ دین کی مٹتی ہوئی قدروں کی نشاط ثانیہ کے لیے کیوں کر جان قربان کی جاتی ہے، اور شاید وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس وقت یزید کا تخت پر بیٹھنا اسلام کی تاریخ کو کس رخ پر ڈال رہا تھا۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی میدان کارزار میں علم حق بلند کرنے کے لیے نہ نکلتے اور یہ 72 تن بھی اپنے خون کا نذرانہ نہ دیتے، تو آج اسلام کی جو متاع جمہوری قدروں، آزادی اظہار، جاہ و حشمت اور نفاذ شریعت کی مسلسل جد و جہد کی صورت میں نظر آ رہی ہے، اس کا کہیں بھی وجود نہ ہوتا۔ اسلام کی پوری تاریخ اور امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے خون کے قطرات کی اور خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم قربانی کی مرہون منت ہے جس نے راہ رخصت کو چھوڑ کر راہ عزیمت کو اپنایا
اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر اس زمانے کی تاریکیوں اور اندھیروں کو ایسے اجالوں میں بدل دیا جس نے 1400 سال سے انسانیت کی راہیں روشن کر رکھی ہیں۔ راہ رخصت پر چلنے والے ہزاروں کی موجودگی کے باوجود آج بھی دنیا جب بطور نمونہ کسی کا نام لیتی ہے وہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما ہی کا نام لیتی ہے۔ مکہ مکرمہ سے کربلا تک۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ سے 8 ذی الحجہ کو کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ آپ کچھ دن اور مکہ میں گزار لیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنے والد گرامی کا یہ ارشاد تھا کہ مکہ مکرمہ کے حرم کا تقدس قریش کے ایک شخص کے سبب سے پامال ہوگا اور اس ایک شخص کے سبب سے مکہ میں خون بہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے مکہ میں یزیدی فوج میری گرفتاری کا اقدام کرے اور ہمارے حامی ہمارے دفاع میں تلواریں اٹھا لیں، اسی طرح میرے سبب سے حرم مکہ میں خون بہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے والد کے ارشاد کا مصداق میں بنوں۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ توکل بر خدا کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں صفاح کے مقام پر عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ فرزدق نے آپ کو سلام کیا اور دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے اور آپ کو وہ چیز عطا فرمائے جس کے آپ طلبگار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا، لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ تاہم قضاء الہی آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو نے سچ کہا، بے شک پہلے بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں امر تھا اور بعد میں بھی اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمارے رب کی ہر روز نئی شان ہے۔ اگر قضاء الہی وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر ادا کرنے پر وہی ہمارا مددگار ہے، اور اگر قضاء الہی ہماری امیدوں کے خلاف ہے تو جس شخص کی نیت صالح ہو اور وہ متقی ہو تو وہ اس کی شکایت نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی اور السلام علیکم کہہ کر دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے۔ البدایہ والنہایہ، طبری ابن اسیر۔ فرزدق سے ملاقات کے بعد جب قافلہ حسینی رضی اللہ عنہ آگے بڑھا تو آپ کے بھانجے حضرت عون و محمد رضی اللہ عنہما اپنے والد حضرت عبداللہ بن جعفر کا خط لے کر پہنچ گئے۔ خط میں لکھا تھا، میں خدا کے نام پر آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرا یہ خط دیکھتے ہی آپ واپس لوٹ آئیں۔ جو سفر آپ نے اختیار کیا ہے اس میں مجھے آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی کا خوف ہے۔ آج اگر آپ ہلاک ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا۔ آپ ہدایت یافتوں کے رہنما اور اہل ایمان کی امید ہیں۔ آپ سفر میں عجلت نہ کریں۔ اس خط کے پیچھے میں خود آ رہا ہوں۔ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کے ہاتھ یہ خط روانہ کر کے خود امیر مکہ عمر بن سعید سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو ایک خط بھیج دیں جس میں انہیں امان دینے اور نیکی و احسان کرنے کا وعدہ ہو، نیز خط میں انہیں واپس آنے کی درخواست کی گئی ہو۔ ممکن ہے اس طرح وہ مطمئن ہو کر واپس آ جائیں۔ عمر بن سعید نے کہا کہ جو کچھ آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ میری طرف سے لکھ لائیں، میں اس پر مہر لگا دوں گا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن جعفر نے جو کچھ لکھنا چاہا عمر بن سعید کی طرف سے لکھ دیا۔ اس نے اس پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ آپ نے اس سے مزید کہا کہ میرے ساتھ کسی آدمی کو امان کے طور پر بھیج دو۔ اس پر عمر بن سعید نے اپنے بھائی یحییٰ کو آپ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اور یحییٰ خط لے کر روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا ملے اور انہیں یہ خط پڑھ کر سنایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے واپس آنے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ نے مجھے ایک کام سر انجام دینے کا حکم فرمایا ہے جسے میں ہر حالت میں انجام دوں گا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ خواب میں کسی کو نہ بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب عز و جل سے جا ملوں۔ البدایہ والنہایہ، ابن اسیر، الطبری۔
اہل کوفہ کے نام خط۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ابھی تک نہیں ملی تھی، لہٰذا آپ نے وادی ذی رمہ کے مقام الحاجر سے قیس بن مسہر سیداوی یا اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن بکتر کو اہل کوفہ کے نام خط دے کر بھیجا، جس میں آپ نے لکھا، مجھے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا خط مل گیا ہے، جس میں انہوں نے ہمارے متعلق حسن رائے اور ہماری مدد و حق طلبی کے لیے تمہارے اجتماع کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب فرمائے اور تمہیں اس اعانت پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں 8 ذی الحجہ بروز منگل یوم ترویہ کو مکہ سے روانہ ہو چکا ہوں۔ جب تمہارے پاس میرا قاصد پہنچے تو مخفی طور پر اپنے کام کے لیے کوششیں بڑھا دیں۔ میں انشاءاللہ جلد ہی تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا قاصد آپ کا خط لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا، مگر قادسیہ کے مقام پر گرفتار ہوا اور اسے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے اس سے کہا کہ محل کے اوپر چڑھ کر سب لوگوں کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو گالیاں دو۔ قاصد نے محل کے اوپر چڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے کی بجائے ان کی تعریف اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی اور کہا کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکے ہیں، میں ان کا فرستادہ ہوں، تم سب کو چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی فرما برداری اور اطاعت کرو۔ اس پر ابن زیاد کے حکم سے اسے محل سے نیچے گرا دیا گیا، جس کی وجہ سے اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور وہ شہید ہو گیا۔ الوداع والنہایہ۔ شہادت مسلم رضی اللہ عنہ کی اطلاع۔ قافلہ حسینی کوفہ کے حالات سے بے خبر کوفہ کی جانب رواں دواں تھا۔ راستے میں ہر چراگاہ سے جس پر قافلے کا گزر ہوتا کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے۔ جب قافلہ حسینی سالبہ کے مقام پر پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی۔ عبداللہ بن سلیم الاسدی اور منذر بن مشمل الاسدی سے مروی ہے کہ جب ہم حج سے فارغ ہوئے تو ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل ہونے سے زیادہ مرغوب کچھ نہ تھا، چنانچہ ہم نے آپ کو راستے میں جا لیا۔ اسی اثناء میں آپ کا گزر بنی اسد کے ایک آدمی کے قریب سے ہوا تو آپ نے اس سے دریافت احوال کا ارادہ فرمایا، مگر پھر یہ خیال ترک فرما دیا۔ جب ہم اس شخص کے پاس سے گزرے اور اس سے کوفہ کے لوگوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، خدا کی قسم جب میں کوفہ سے نکلا تو مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہما قتل ہو چکے تھے اور ان کو ٹانگوں سے پکڑ کر بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ عبداللہ اور منذر کے بقول انہوں نے تمام حالات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گوش گزار کیے تو آپ نے کئی بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ البدایہ والنہایہ۔ عبداللہ اور منذر کہتے ہیں کہ پھر ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کریں، یہیں سے واپس لوٹ جائیں، کیونکہ کوفہ میں کوئی بھی آپ کا حامی و مددگار نہیں ہے، بلکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو دعوت دینے والے ہیں وہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس پر عقیل نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم ہم سرزمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ نہ لیں گے یا ان کی طرح قتل نہ ہو جائیں گے۔ اس کی بات سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کے بعد زندہ رہنے میں کوئی لطف و بھلائی نہیں ہے۔ آپ کے بعد ساتھیوں نے کہا، خدا کی قسم آپ مسلم بن عقیل کی طرح نہیں، جو ہی آپ کوفہ تشریف لے جائیں گے لوگ آپ کو دیکھیں گے، سب آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ البدایہ والنہایہ۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کے ہمراہ مقام ضرور پر پہنچے تو آپ کو اپنے قاصد کے قتل کی خبر ملی، جسے آپ نے مکہ سے روانگی کے بعد مقام حاجر سے خط دے کر روانہ کیا تھا۔ اس المناک خبر ملنے کے بعد آپ نے اپنے سب رفقا کو جمع کر کے فرمایا، ہمارے شیعوں نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، تم میں سے جو واپس جانا چاہے وہ باخوشی واپس چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی پابندی یا الزام نہیں ہے۔ آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ راستے میں دیہات کے بہت سے لوگ اس
خیال کے تحت آپ کے ساتھ ہو لیے تھے کہ شاید آپ کسی ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں کے رہنے والوں نے آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے، جبکہ ان لوگوں کو صحیح حالات سے آگاہ کیے بغیر ساتھ لے جانا مناسب نہ تھا۔ نیز آپ جانتے تھے کہ جب انہیں صحیح حالات کا علم ہوگا تو آپ کے ہمراہ صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو آپ کے ساتھ جان کی بازی لگانے پر تیار ہوں گے۔ آپ کے اس اعلان کے بعد بہت سے وہ لوگ جو راستے میں آپ کے ہمراہ ہو گئے تھے منتشر ہو گئے اور آپ کے ساتھ وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے چلے تھے۔ حر بن یزید کی آمد۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب امام پاک کوہ ذی حشم کے مقام پر پہنچے تو حر بن یزید جو کہ حکومت یزید کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا 1000 مسلح سواروں کے ساتھ پہنچ گیا اور آپ کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ ظہر اور عصر کی نمازیں حر اور اس کے لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی امامت میں ہی ادا کیں۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے انہیں خطاب فرمایا اور سمع و اطاعت پر ابھارا اور ظلم کرنے والے دوسرے مدعیان خلافت کی بیعت توڑنے کی ترغیب دی۔ آپ نے خطوط اہل کوفہ اور کاستوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آج تمہاری رائے اس سے مختلف ہے جو تمہارے خطوط اور کاستوں نے مجھ پر ظاہر کی تھی تو پھر میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے کہا ہم نہیں جانتے یہ خطوط کیسے ہیں اور کس نے انہیں لکھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خطوط سے بھرے ہوئے 2 تھیلے منگوا کر حر کے سامنے انڈیل دیے۔ ان میں سے چند خطوط پڑھے۔ اس پر حر نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خطوط لکھے ہیں۔ ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ جب ہم آپ کو ملیں تو آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو ابن زیاد کے پاس نہ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ آپ کا مطلب تھا کہ مجھے زندہ گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جانا ناممکن ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا سوار ہو جاؤ۔ جب مرد اور عورتیں سب سوار ہو گئے تو آپ نے واپس لوٹنے کا ارادہ فرمایا تو حر کے لشکر نے آپ کا راستہ روک لیا۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حر سے فرمایا تیری ماں تجھے روئے تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے جواباً کہا خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی اور عرب یہی بات کہتا جو آپ نے کہی ہے وہ اس حالت میں ہوتا جس میں اس وقت آپ ہیں تو میں ضرور اس سے بدلہ لیتا، اس کی ماں کو نہ بخشتا، لیکن میں ہر حال میں آپ کی ماں کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لوں گا۔ اس کے بعد فریقین میں کچھ بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ بالآخر ہم نے کہا مجھے آپ کے ساتھ لڑنے کا حکم نہیں ہے، مجھے تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ کے ساتھ لگا رہوں حتیٰ کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ لے جاؤں۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو ایسا راستہ اختیار کیجیے جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ مدینے کو۔ اسی اثناء میں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یزید کو لکھیے، میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا فرما دے جس سے میں آپ کے معاملے میں آزمائش سے بچ جاؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے قافلوں کو کوچ کا حکم فرمایا اور غدیب اور قادسیہ جانے والے راستے سے بائیں جانب کو ہو لیے۔ حر بن یزید آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ البدایہ والنہایہ ابن اسیر۔ چلتے چلتے آپ نینوا کے میدان میں پہنچے تو آپ نے کوفہ سے آئے ہوئے ایک سوار کو دیکھا۔ سب لوگ ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آیا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو سلام کرنے کی بجائے حر کو سلام کیا اور ابن زیاد کی طرف سے حر کو ایک خط دیا۔ اس میں خط میں لکھا تھا جس وقت میرا قاصد میرا خط لے کر تمہارے پاس پہنچے تو اسی وقت سے حسین رضی اللہ عنہ پر سختی کرو، بس تم اس کو سوائے ایسے کھلے میدان کے جہاں نہ تو کوئی پناہ گاہ ہو اور نہ پانی اور کہیں اور نہ اترنے دو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہی لگا رہے اور اس وقت تک تم سے الگ نہ ہو جب تک میرے پاس یہ خبر نہ آ جائے کہ تم نے میرے حکم پر عمل کیا ہے۔ جب حر نے یہ خط پڑھا اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا سے کہا یہ امیر ابن زیاد کا خط ہے جس میں اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سختی کروں اور ایسی جگہ کے سوا جہاں نہ کوئی بستی ہو اور نہ پانی کسی اور جگہ نہ اترنے دوں۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نینوا، غازریہ یا شفیہ میں اتریں گے۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اس شخص قاصد کو مجھ پر برابر نگرانی کے لیے
مقرر کیا گیا ہے۔ ابن اسیر۔ قافلہ حسین رضی اللہ عنہ سرزمین کربلا میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چلتے چلتے نینوا کے میدان میں بتاریخ 2 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات اپنے ساتھیوں اور اہل عیال سمیت خیمہ زن ہو گئے۔ حر نے بھی آپ کے مقابلے میں خیمے نصب کیے۔ حر کے دل میں اگرچہ اہل بیت نبوت کی عظمت تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی نمازیں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہی ادا کی تھیں، مگر وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا۔ وہ ابن زیاد کے ظالم و سفاک مزاج سے واقف تھا اور اسے علم تھا کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی روا رکھی یا ابن زیاد کے حکم عدولی کی کوشش کی تو یہ بات 1000 لشکر کے سامنے چھپی نہ رہے گی۔ جب ابن زیاد کو اس کا علم ہوگا تو وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اور سخت سزا دے گا۔ اس خوف کی وجہ سے حر ابن زیاد کے حکم پر برابر عمل کرتا رہا۔ جس مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں اور اہل عیال کے ہمراہ خیمہ زن ہوئے، اس دشت و بیاباں کی اداس اور مغموم فضا کو دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ اس مقام کا کیا نام ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بس یہی خیمے لگا لو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ کربلا پہنچتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ رہے تھے جو آپ نے فرمائے تھے، بچپن کے زمانے کی یادیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ آپ کو بچپن کا وہ لمحہ یاد آ گیا جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ ان کے گھر میں اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کی امت میں سے ایک جماعت آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کے بعد قتل کر دے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جائے شہادت کی تھوڑی سی مٹی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو سونگھا اور فرمایا کہ اس میں رنج و بلا کی بو آتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور رو دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو یہ جان لینا کہ میرا یہ بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ الخصائص الکبریٰ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا تھا۔ وہ ہر روز اس کو دیکھتی اور فرماتی کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی تو وہ دن عظیم دن ہوگا۔ یہی وہ میدان تھا جس کی نسبت حضرت امام علی مقام کے والد حضرت علی المرتضیٰ نے فرما دیا تھا، یہ ان حسین اور اس کے قافلے کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور یہ ان کے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے، اور یہ ان کا خون کا مقام ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گروہ اس میدان میں شہید ہوگا جس پر زمین و آسمان روئیں گے۔ الخصائص الکبریٰ۔ چونکہ میدان کربلا اور حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بارے میں بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھیں، اس لیے امام علی مقام نے اس میدان کو اپنے سفر کا منتہا سمجھ کر خیمے لگا دیے۔ عمرو بن سعد کی آمد۔ قافلہ حسینی غریب الوطنی کے عالم میں کربلا کے میدان میں خیمہ زن تھا۔ دوسری طرف یزیدی حکومت اور ان نفوس قدسیہ پر قیامت برپا کرنے کی بھرپور تیاریوں میں مصروف تھی۔ چنانچہ 3 محرم الحرام کو عمرو بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچ گیا۔ ابن زیاد نے یہ لشکر دیلم کے لیے تیار کیا تھا، لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ پیش آ گیا، اس نے عمرو بن سعد کو حکم دیا کہ پہلے حسین رضی اللہ عنہ کی طرف جاؤ اور اس سے فارغ ہونے کے بعد دیلم کو چلے جانا۔ عمرو بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہارا استعفیٰ منظور کر لیتا ہوں، مگر اس کے ساتھ میں تمہیں دوسرے علاقوں کی ولایت سے معزول کر دوں گا جن پر میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔
عمرو بن سعد نے اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے کچھ مہلت مانگی اور پھر اس نے اس معاملہ میں جس سے بھی مشورہ کیا اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے سے روکا، حتیٰ کہ اس کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ خدا کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر ہرگز لشکر کشی نہ کرنا، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور قطع رحمی ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہیں سارے جہاں کی سلطنت سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں تو یہ تمہارے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خون بہانے اور اپنی گردن پر لینے سے زیادہ آسان ہے۔ ابن سعد نے کہا انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا، مگر جب ابن زیاد نے اسے معزول کرنے کے علاوہ قتل کرنے کی دھمکی دی تو وہ لشکر کے ہمراہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ البدایہ والنہایہ۔ پانی بند کرنے کا حکم۔ عمرو بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اہل کوفہ نے مجھے لکھا تھا کہ میں ان کے پاس آؤں، اب اگر وہ مجھ سے بیزار ہے تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں۔ جب ابن سعد کو یہ جواب ملا تو اس نے کہا کہ میری یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کرنے سے بچا لے۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد کو یہ بات لکھ بھیجی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اہل کوفہ کی ان سے بیزاری پر واپس مکہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ابن زیاد نے جواب دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، اور حسین رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ خود اور ان کے ہمراہی امیر المومنین یزید بن معاویہ کی بیعت کر لیں۔ جب وہ بیعت کر لیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس پر عمر بن حجاج کی قیادت میں ابن سعد کے آدمیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے پر پانی بند کر دیا۔ البدایہ والنہایہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ 30 سوار اور 20 پیدل پانی لینے کے لیے بھیجے۔ عمرو بن حجاج اپنے ساتھی کے ہمراہ مزاحمت کرنے لگا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی مقابلے کے بعد پانی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ابن سعد سے ملنے کی خواہش کی۔ اس پر دونوں فریق 20-20 سواریوں کے ہمراہ آئے۔ آپ نے اپنے رفقا کو اور ابن سعد نے اپنے ساتھیوں کو ایک طرف کر دیا۔ دونوں کے درمیان تنہائی میں کافی دیر تک گفتگو ہوئی، جس کو کسی نے نہیں سنا۔ پھر وہ دونوں اپنے اپنے لشکر میں واپس ہو گئے۔ اس گفتگو کے متعلق 2 روایتیں ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ابن سعد سے فرمایا کہ لشکروں کو یہیں چھوڑ کر ہم دونوں یزید کے پاس چلتے ہیں اور اس سے براہ راست معاملہ طے کرتے ہیں۔ ابن سعد نے کہا اگر میں نے ایسا کیا تو ابن زیاد میرا گھر مسمار کرا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر گھر تعمیر کرا دوں گا۔ ابن سعد نے کہا کہ وہ میری جائیداد ضبط کر لے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی حجاز کی جائیداد میں سے اس سے بھی زیادہ مال دے دوں گا، لیکن ابن سعد نے یہ بات منظور نہ کی۔ نمبر 2، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہم دونوں یزید کے پاس چلتے ہیں، یا تم مزاحمت نہ کرو میں واپس حجاز چلا جاتا ہوں، یا ترکوں سے جنگ کرنے کے لیے سرحد کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں۔ عمر بن سعد نے یہ بات ابن زیاد کو لکھ بھیجی۔ ابن سعد کا خط ابن زیاد کے پاس پہنچا تو اس کا ارادہ بھی ہوا کہ ان 3 باتوں میں سے ایک بات مان لی جائے۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس شمر بن ذل جوشن بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بدبخت کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کیا تم حسین رضی اللہ عنہ کی ان شرطوں کو قبول کرتے ہو، حالانکہ اس وقت وہ تمہاری گرفت میں ہے؟ خدا کی قسم اگر وہ تمہاری اطاعت کے بغیر یہاں سے چلا گیا تو یہ اس کے غالب اور قوی اور تمہارے مغلوب و کمزور ہونے کا باعث ہوگا۔ ایسا موقع اس کو ہرگز نہ دو، اس میں سراسر تمہاری ذلت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حسین اور رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی تمہارے حکم پر گردنیں جھکا دیں۔ پھر بھی اگر تم ان کو سزا دو تو یہ تمہارا حق ہے، اور اگر تمہیں انہیں معاف کر دو تو اس کا بھی تمہیں اختیار ہے۔ خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ حسین اور ابن سعد اپنے لشکروں کے مابین رات بھر بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا تم نے بہت اچھی رائے دی ہے۔ پھر شمر بن ذل جوشن کو یہ حکم دے کر بھیجا اگر حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے رفقا میرے حکم کی تعمیل کریں تو بہتر ہے،
ورنہ عمر بن سعد کو کہہ دو کہ وہ حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے اصحاب پر حملہ کر دے۔ اگر ابن سعد اس میں لیت و لال کرے تو اسے قتل کر دو اور فوج کی کمان خود سنبھال لو۔ قتل حسین میں سستی کرنے پر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک تہدید آمیز خط لکھا کہ اگر حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھی اطاعت قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کرو کیونکہ وہ باغی ہیں۔ البدایہ والنہایہ۔ جب شمر بن الذل جوشن ابن زیاد کا خط لے کر عمر بن سعد کے پاس آیا تو اس نے کہا، اے شمر، خدا تیرا گھر کو برباد کرے اور جو کچھ تو لایا ہے اس پر تیرا ستیہ ناش کرے۔ مجھے یقین ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو 3 امور پیش کیے تھے انہیں منظور کرنے سے ابن زیاد کو تو نے ہی روکا ہے۔ شمر نے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا ارادہ اب کیا ہے؟ کیا تم ان سے جنگ کرتے ہو یا میرے اور ان کے درمیان سے ہٹتے ہو؟ ابن سعد نے کہا، نہیں، میں سرداری تمہارے ہاتھ میں نہ دوں گا بلکہ خود فوج کی قیادت کروں گا۔ یہ فوج 9 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات دن ڈھلے جنگ کے لیے قافلہ حسین کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ البدایہ والنہایہ۔ 1 رات کی مہلت۔ 9 محرم الحرام 61 ہجری جمعرات کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے سامنے تلوار کا سہارا لیے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اس دوران آپ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ ادھر ابن سعد نے اپنے لشکر کو پکارا، اے اللہ کے سپاہیوں، سوار ہو جاؤ اور فتح و کامرانی کی خوشی مناؤ۔ اس پر تمام لشکری نماز عصر کے بعد سوار ہو کر حملہ کرنے کے لیے امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے خیموں کے قریب پہنچ گئے۔ یزیدی فوج کا شور و غوغا سن کر آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آئیں اور آپ کو بیدار کیا۔ آپ نے سر اٹھا کر فرمایا، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ بہن نے یہ سن کر کہا، ہائے مصیبت! آپ نے فرمایا، اے بہن، افسوس نہ کر، صبر کر، اللہ تم پر رحم کرے۔ آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بھائی، وہ لوگ تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور ان سے پوچھو کہ تم کس ارادے سے آئے ہو۔ حضرت عباس تقریباً 20 سواروں کو ساتھ لے کر یزیدی لشکر کی طرف گئے اور اس کے پاس پہنچ کر پوچھا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر بن زیاد کا حکم ہے کہ تم اس کی اطاعت قبول کر لو ورنہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، ذرا ٹھہر جاؤ، میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو وہی چھوڑ کر واپس چلے گئے اور جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ان لوگوں سے کہو ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں تاکہ اس آخری رات میں ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں، توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت اور دعا و استغفار سے بڑا قلبی تعلق ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابن سعد کے دستے سے کہا کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دو تاکہ ہم رات کو کچھ عبادت کر لیں اور اس معاملے میں مزید غور کر لیں، پھر جو کچھ فیصلہ ہوگا صبح تم لوگوں کو بتا دیں گے۔ ابن سعد کے دستہ نے یہ بات مان لی۔ رفقا سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خطاب۔ ابن سعد کے دستے کے واپس لوٹنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا کو جمع کیا۔ آپ کے فرزند سیدنا زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں بیماری کی حالت میں ہی اپنے والد گرامی کے قریب جا بیٹھا تاکہ سنوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ نے نہایت فصیح و بلیغ الفاظ میں اپنے اصحاب سے فرمایا، میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا اور نہ کسی اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا کل کا دن دشمنوں سے مقابلہ کا دن ہوگا۔ میں تم سب کو خوشی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ 1 اونٹ لے لو اور تمہارا 1 آدمی میرے اہل بیت میں سے 1 آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے لے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر دے۔ پھر تم اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں منتشر ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ٹال دے۔ بے شک یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں، جب یہ مجھے قتل کریں گے تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہ ہوگی۔
آپ کے بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں نے عرض کیا کہ آپ کی بات ہماری زندگی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ایسا برا دن ہمیں نہ دکھائے کہ آپ موجود نہ ہوں اور ہم ہوں۔ آپ نے بنی عقیل سے فرمایا، اے اولاد عقیل، تمہارے لیے تمہارے بھائی مسلم کا خون ہی کافی ہے، تم واپس چلے جاؤ، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ باحمیت اور غیرت مند بھائیوں نے کہا، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے عشرت دنیا کی خاطر اپنے شیخ، سردار اور اپنے بہترین ابن کا ساتھ چھوڑ دیا، نہ تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا اور نہ تلوار چلائی، فقط اس دنیا کی زندگی کے لیے؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اپنی جانوں، مالوں اور اپنے اہل و عیال کو آپ پر قربان کر دیں گے، آپ کی ہمراہی میں جنگ کریں گے، جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ آپ کے بعد زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ آپ کے دوسرے اصحاب نے بھی اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا اور کہا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم اپنی گردنوں، پیشانیوں، ہاتھوں اور اپنے جسموں سے آپ کا دفاع کریں گے، جب ہم قتل ہو جائیں گے تو سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ البدایہ والنہایہ۔ اپنے ساتھیوں اور اہل بیت کے ان جذبات کو دیکھ کر آپ نے انہیں حکم دیا کہ تمام رات خیمے قریب قریب کر لو، حتیٰ کہ ان کی تنابیں ایک دوسرے میں گھسی ہوئی ہوں، تاکہ دشمن ہم تک صرف ایک جانب سے آ سکے، ہمارے دائیں بائیں اور پیچھے کی جانب خیمے ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے بعد آپ کے رفقا آپ کی معیت میں ساری رات نوافل پڑھتے رہے اور عاجزی انکسار کے ساتھ مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ 10 محرم 61 ہجری اور قیامت صغریٰ۔ 10 محرم 61 ہجری کا خونی آفتاب اپنی پوری خون آشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ لی تو قتال کے لیے تیار ہو گیا۔ حسینی فوج کے 72 جانثاروں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی امامت میں صبح کی نماز ادا کی اور یزیدی فوج کے مقابلے کے لیے کربلا کے میدان میں صف آرا ہو گئے۔ یہ جانثار 32 گھوڑ سواروں اور 40 پیادوں پر مشتمل تھے۔ آپ نے میمنہ پر ظہیر بن قیس کو اور میسرہ پر حبیب بن مظاہر کو مقرر فرمایا۔ علم اپنے بھائی حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اور عورتوں کے خیموں کی طرف پشت کر لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حکم سے آپ کے رفقا نے راتوں رات خیموں کے عقب میں خندق کھود لی تھی اور اسے سوختنی، بانس اور نلکل جیسی لکڑیوں سے بھر دیا تھا کہ آپ کے حکم سے خندق میں ڈالی گئی لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تاکہ عقب سے کوئی خیموں میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، قرآن مجید منگوا کر سامنے رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کی، اے باری تعالیٰ، ہر مصیبت میں تو ہی میرا سہارا اور ہر تکلیف میں تو ہی میری امید ہے، تمام حوادث میں تو ہی میرا مددگار اور ڈھارس ہے۔ بہت سے غم ایسے ہوتے ہیں جس میں دل بیٹھ جاتا ہے اور ان غموں سے رہائی کی تدبیریں کم ہوتی ہیں، دوست اس میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور دشمن اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایسے تمام اوقات میں تیری ہی طرف رجوع کیا ہے اور تجھی سے اپنا درد دل کہا ہے، تیرے سوا کسی اور سے کہنے کو دل نہ چاہا۔ اے اللہ، تو نے ہر بار اور ان مصائب کو مجھ سے دور کر دیا اور ان سے بچا لیا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی، ہر بھلائی کا مالک اور ہر خواہش کا منتہی ہے۔ وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ ہو، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ ہو۔ اتمام حجت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزیدی لشکر کے قریب آئے اور بلند آواز کے ساتھ فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، اسے غور سے سنو۔ اس پر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم میرا عذر قبول کر لو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے باعث سعادت ہے اور تمہارے پاس مجھ پر زیادتی کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ اگر تم میرا عذر قبول نہیں کرتے، پھر آپ نے سورۃ الاعراف سورہ یونس کی یہ آیات پڑھی، پس تم اور تمہارا شریک سب مل کر اپنی ایک بات ٹھہرا لو تاکہ تمہاری وہ بات تم میں سے کسی پر مخفی نہ رہے، پھر
میرے خلاف اپنے فیصلے پر عمل کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 196 پڑھی۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہی صالحین کا مددگار ہوتا ہے۔ جب خیموں میں موجود آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے یہ تقریر سنی تو ان کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس پر آپ نے فرمایا خدا ابن عباس کی عمر دراز کرے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک راہ ہموار نہ ہو جائے عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیں بلکہ انہیں مکہ میں ہی چھوڑ جائیں۔ پھر آپ نے حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے جا کر عورتوں کو خاموش کرایا۔ عورتوں کے خاموش ہونے پر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے فضل و عظمت، حسب و نسب، اعلیٰ قدری اور علو شرفی کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو اور محاسبہ کرو، کیا تمہارے لیے مجھ جیسے آدمی کا قتل درست ہے؟ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا فرزند ہوں۔ میرے سوا نبی کا کوئی نواسہ تمام روئے زمین پر موجود نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ میرے والد ہیں اور جعفر ذوالجناحین میرے چچا ہیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ میرے والد کے چچا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا ہے، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تم میری بات کی تصدیق کرو تو یہ درست اور حق بات ہے۔ خدا کی قسم، جب سے مجھے معلوم ہوا کہ جھوٹے پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے تو میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ تک نہیں کیا۔ اگر تم تصدیق نہیں کرتے کہ میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ابو سعید رضی اللہ عنہ، زید بن ارقم اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھو، وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ افسوس تم پر، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا میری ان باتوں میں سے کوئی بات بھی میرا خون بہانے سے تمہیں روک نہیں سکتی؟ آپ نے فرمایا اے لوگو، میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی محفوظ مقام کی طرف چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے بنی ابن زیاد کا حکم تسلیم کر لینے میں کیا امر مانے ہے؟ آپ نے فرمایا معاذ اللہ، اور یہ آیت پڑھی، سورہ مومن آیت 27۔ میں ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا اور مخالفین سے فرمایا بتاؤ، کیا تم مجھ سے کسی خون کا بدلہ لینے چاہتے ہو، یا میں نے تمہارا مال کھایا ہے، یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا تم مجھ سے بدلہ چکانے آئے ہو؟ لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے پکار کر فرمایا کہ اے شیش بن ربی، اے حجاج بن الجبر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا کہ پھل پک چکے ہیں اور باغات سرسبز ہیں؟ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ ایک مضبوط فوج کے پاس آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی خط نہیں لکھا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تم نے یقیناً لکھے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو، جب تم مجھ سے بیزار ہو گئے ہو تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں تم سے کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ اس پر قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے بنی ابن زیاد کا حکم کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچائیں گے اور آپ سے وہی معاملہ کریں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا تو اپنے بھائی کا بھائی ہی تو ہے۔ جب اہل کوفہ نے حضرت مسلم بن عقیل سے غداری کی تو انہوں نے ایک بڑھیا طوع کے گھر پناہ لی۔ اس بڑھیا کے بیٹے بلال نے مخبری کر دی تھی۔ یہ مخبری محمد بن اشعث جو کہ قیس بن اشعث کا بھائی تھا کی معرفت سے ہوئی تھی۔ ابن زیاد نے سپاہیوں کے ایک دستے کے ہمراہ محمد بن اشعث کو بھیجا تاکہ وہ امام مسلم کو گرفتار کر سکے۔ جب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے مردانہ وار مقابلہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کو گرفتار کرنا آسان نہیں ہے، تو محمد بن اشعث نے امام مسلم رضی اللہ عنہ کو امان کا چکمہ دے کر گرفتار کرایا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ کا معنی یہ تھے کہ جس طرح تیرے بھائی نے مسلم بن عقیل کو دھوکے سے گرفتار کرایا تھا، اسی طرح تو بھی مجھے گرفتار کرانا چاہتا ہے۔ کیا تو چاہتا ہے کہ بنو ہاشم تم سے مسلم بن عقیل کے علاوہ کچھ اور مقتولین کا بدلہ بھی طلب کریں؟ نہیں، خدا کی قسم، میں ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے نہ کروں گا اور نہ غلاموں کی طرح اپنے ناکردہ جرم کا اعتراف کروں گا۔ البدایہ والنہایہ۔
حر کی توبہ۔ جب عمر بن سعد جنگ کا آغاز کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید نے اس سے پوچھا، خدا تجھے ہدایت دے، کیا تو واقعی اس شخص حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے لڑے گا؟ اس نے کہا، خدا کی قسم ضرور، کم از کم ایسی لڑائی جس میں سر کٹیں گے اور ہاتھ ضائع ہوں گے۔ حر نے کہا، کیا ان کی باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں؟ ابن سعد نے کہا، خدا کی قسم اگر یہ معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتا، لیکن کیا کروں، تمہارا امیر نہیں مانتا۔ یہ سن کر حر پر حق روشن ہو گیا اور اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی برادری کے ایک ہی شخص نے اسے کہا، خدا کی قسم آج تمہاری عجب حالت ہے، میں نے کسی جنگ میں تمہاری ایسی حالت نہیں دیکھی، حالانکہ میرے نزدیک تم کفار کے بہادروں میں سے ایک بہادر ترین انسان ہو، پھر تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ حر نے کہا، خدا کی قسم میرے ایک طرف جنت اور ایک طرف دوزخ ہے، میں اس کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کدھر جاؤں۔ پھر توقف سے بولا، اب تو جنت کی طرف ہی جاؤں گا، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور امام علی مقام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حر نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، میری جان آپ پر قربان، میں وہی ہوں بدبخت جس نے آپ کو واپس نہ جانے دیا، راستہ بھر آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اس مقام پر ٹھہر جانے کے لیے آپ کو مجبور کر دیا۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو میں کبھی ان کا ساتھ نہ دیتا، اور جو گستاخیاں مجھ سے سرزد ہوئیں ان کا مرتکب نہ ہوتا۔ اب میں اپنے کیے پر نادم ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ پر قربان کرنے کا عہد کرتا ہوں، فرمائیے کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہیں بخش دے گا، تمہارا نام کیا ہے؟ حر نے جواب دیا، حر بن یزید۔ آپ نے فرمایا، تم دنیا و آخرت میں انشاءاللہ حر آزاد ہوگے۔ گھوڑے سے نیچے اترا حر نے عرض کیا، اب تو اس وقت نیچے اتروں گا جب ان ظالموں سے لڑتے ہوئے آپ پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، جس طرح چاہو کرو، اللہ تم پر رحم کرے۔ الطبری۔ حر کا کوفیوں سے خطاب۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جانثاروں میں شامل ہو جانے کے بعد حر نے اہل کوفہ سے خطاب کیا اور کہا، اے کوفیو، تم نے خود حسین رضی اللہ عنہ کو دعوت دی اور جب وہ آ گئے تو تم انہیں ایسے دشمن کے حوالے کر دیا، تم نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی جانیں ان پر قربان کر دیں گے، اب تم ان پر حملہ کرنے، انہیں قتل کرنے کے در پہ ہو، تم انہیں اللہ تعالیٰ کی وسیع و عریض زمین میں چلے جانے سے بھی روکتے ہو جس میں جانور بھی آزادی کے ساتھ دندناتے پھرتے ہیں، تم ان کے اور دریائے فرات کے جاری پانی کے درمیان حائل ہو گئے ہو، حالانکہ اس میں سے کتے اور خنزیر بھی پی کر سیراب ہو رہے ہیں، جبکہ حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھ والے پیاس سے نڈھال ہو گئے ہیں، تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا ہے، اگر تم نے توبہ نہ کی اور اس ارادے سے باز نہ آئے جس پر عمل کرنے کے لیے تم نے آج کے دن اور اس گھڑی کمر باندھی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سخت پیاس کے دن پانی سے محروم رکھے گا۔ اس پر ابن سعد کی پیادہ فوج نے حر پر تیر برسانے شروع کر دیے، چنانچہ حر پیچھے ہٹ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ البدایہ والنہایہ۔